बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, 23 सितंबर को इस्लामाबाद में जो एक अंदोहनाक वाक़या हुआ, उसकी अपडेट के हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मुख्तसरन जायज़ा लेंगे और मज़ीद क्या क्या इंकिशाफ़ात हुए उस बारे में आपसे बात करूंगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, सारा कत्ल केस में तहलका अंगेज़ इंकिशाफ़ात लम्हा ब लम्हा सामने आ रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर का गिरफ़्तारी के एक रोज़ बाद एक रोज़ा रिमांड हुआ। मुलज़िम शाहनवाज़ के बारे में बहुत सारे इंकिशाफ़ात सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि ये ए लेवल में मुसलसल फ़ेल होता रहा है। तालीमी काबिलियत इसकी ये है कि ये ए लेवल में मुसलसल फ़ेल होता रहा है। ये शख्स शाहनवाज़ जो सफ़ाक कातिल है, ये बाप की कमाई पर अय्याशियाँ करता था। किसी किस्म का कोई कारोबार या नौकरी नहीं करता था। ये आबाई जो विरासत में कुछ जायदादें थी, विरासत में मिली हुई, उनसे जो किराया वग़ैरह आता था ये उस पे ही अय्याशियाँ करता था और बदतरीन नशे का आदी शख्स था। और इसका कोई भी ऐसा कारोबार नहीं था कि जिससे कहा जाए कि उससे आमदनी होती है और ये अपना गुज़र बसर कर रहा है। जो इंकिशाफ़ात सामने आए हैं वो ना तो सारा को पता थे और ना ही सारा की फ़ैमिली को पता थे। ये शख्स पहले 3 शादियां कर चुका था। पहली बीवी जो है चंद ही दिनों बाद इससे तंग आके इसे छोड़ के चली गई थी, जबकि दूसरी बीवी ने इसके साथ 6 माह गुजारे और फिर वो भी इसे छोड़ के चली गई। 18 जुलाई को सारा के साथ इस शख्स ने शादी की, लेकिन सारा के वालिदैन को नहीं पता। सारा के जो वालिदैन हैं उन्होंने दरख्वास्त दी है कि हमारी बच्ची से जो है धोखाधड़ी से निकाह किया गया है। अयाज़ मीर ने अपने बेटे की 2 शादियों के बारे में नहीं बताया था, बल्कि धोखे से इनकी बेटी से निकाह कराया, जिसका मक़तूला के वालिदैन को भी पता नहीं था। यानी जो दरख्वास्त दी गई है अदालत को मक़तूला के वालिद की तरफ से, उनका ये कहना है कि हमारी बेटी को वरगला के, बहला के, फुसला के, सुहाने सपने दिखा के शादी की गई, लेकिन शादी कब हुई हमें ना ही इनवाइट किया गया और ना ही हमें बताया गया। जब अदालत में अयाज़ मीर से पूछा गया कि आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे, अयाज़ मीर का कहना था कि मेरा कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सबसे पहले पुलिस को इत्तला देने वाला मैं हूँ। इस केस के आईओ हबीबुर रहमान का कहना है कि ये हाई प्रोफाइल केस है। मक़तूला के वालिद कनाडा में मुकीम हैं। उन्होंने अयाज़ मीर के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी की दरख्वास्त जमा कराई है और अब जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि अयाज़ मीर ने हमारी बेटी से अपने बेटे की शादी कराई, लेकिन अपने क्रिमिनल बेटे के बारे में कोई भी मालूमात ना हमें दी, ना हमारी बच्ची को दी और हमें अंधेरे में रखा गया। और जब हमने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो मेरी बेटी का कहना सिर्फ़ इतना था कि शाहनवाज़ दिल का अच्छा है, मुझे खुश रखेगा। और जो मक़तूला सारा है उसको भी शाहनवाज़ की ना 2 शादियों के बारे में पता था और ना ही इसके करतूतों के बारे में पता था। दरख्वास्त गुज़ार जो वालिद हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया इन दोनों के दरमियान तलख़ियाँ बढ़ती गईं और नतीजा ये आया कि हमारी बच्ची को प्लानिंग के तहत फार्म हाउस में ले जाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस मौके पे आईओ ने यह भी वजाहत की कि मक़तूला के वालिद के ख़िलाफ़ जो है कनाडा से दरख्वास्त आई है, इसलिए अयाज़ मीर का जिस्मानी रिमांड बनता है। जबकि अयाज़ मीर के वकील का कहना है कि अयाज़ मीर के वकील ने अदालत को बताया
کہ ایاز میر کا نام FIR میں نہیں ہے، ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، لیکن عدالت نے وکیل صفائی سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ایاز میر کا 1 روزہ ریمانڈ کا حکم دے دیا، جسمانی ریمانڈ کا حکم دے دیا۔ پولیس جو ہے وہ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، لیکن عدالت نے صرف 1 روز کا ریمانڈ منظور کیا۔ ایاز میر پر اعانت جرم یعنی جرم میں معاونت کا الزام لگایا گیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، یعنی کہ ایاز میر صاحب جو ہیں وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سارہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ سرد خانے میں امانتاً رکھ دی گئی ہے۔ جیسے ہی اس کے والد آئیں گے اور جس طرح وہ چاہیں گے تدفین کا جو بھی ہوگا ان کے والد فیصلہ کریں گے۔ اب آ جائیں ایک اہم انکشاف کی طرف، اور اس انکشاف سے پہلے آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ میں اسی طرح محنت سے تمام تر اپڈیٹ آپ کے گوش گزار کرتی رہوں۔ ناظرین، ایک اور جو خطرناک قسم کی بات سامنے آ رہی ہے، وہ خطرناک ترین جو انکشاف سامنے آ رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہو رہی ہیں، اور یہ آڈیوز کوئی ٹیلی فونک آڈیوز نہیں ہیں، یہ آڈیوز جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے کمروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آڈیوز ہیں۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر جو کرنا بھول گئی تھی وہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جس رات سارہ کا قتل ہوا ہے اس رات فارم ہاؤس پہ ایاز میر کی سابقہ بیگم موجود تھی اور چیخنے چلانے کرانے کی آوازیں سن رہی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ اس خاتون نے اس قتل کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اگر وہ بروقت پولیس کو اطلاع دے دیتی یا اپنے بیٹے کو قابو کرنے کی کوشش کرتی نوکروں کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے لوگ جو ایلٹ کلاس کے، ان کے ہاں نوکروں کی ایک فوج ہوتی ہے جو، اور بے پناہ گاڑیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے پاس، تو اگر وہ چاہتی تو اس قتل کو روک سکتی تھیں، مگر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی بہو کے قتل کو روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ صرف خود کوشش نہیں کی اپنے ملازمین کے ساتھ مل کے، بلکہ انہوں نے پولیس کو بھی اطلاع نہیں دی۔ اور ایک اہم بات یہ کہ وہ خاتون جو ایاز میر کی سابق وائف ہیں اور اس ملزم کی ماں ہیں وہ مفرور ہیں، اور جیسے ہی وہ سامنے آئیں گی تو بہت سارے مزید انکشافات سامنے آئیں گے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے کچھ آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ آڈیوز کوئی ٹیلی فون پہ بات کرنے والی نہیں ہے، یہ وہ آڈیوز ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس میں مختلف کانفرنس رومز میں مختلف پرائیویٹ کمروں میں بیٹھ کے حکومتی ارکان آپس میں کچھ باتیں ڈسکس کرتے ہیں، یہ وہ وائس ریکارڈنگ ہے۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیو ہے، مریم نواز کی آڈیو ہے، شہباز شریف کی مریم نواز سے ان کے داماد کو لے کے کچھ بات کرتے ہوئے آڈیو ہے جو لیک ہوئی ہے۔ تقریباً 4 آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور یہ بند کمروں میں کی جانے والی آڈیوز ہیں۔ اچھا، اب ہم آپ کو بتائیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بند کمروں میں ریکارڈنگ کی جانے والی آڈیوز جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے ریکارڈ کر لی گئی، یعنی ایسی کچھ وائس ریکارڈنگ کی جو ڈیوائسز ہیں وہ یقیناً وزیر اعظم ہاؤس میں خفیہ طور پہ نصب کی گئی ہیں، جس سے ارکان حکومت جو ہیں ان کی آواز، ان کی باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ کر لی جائیں۔ مسلم لیگ نون کے جو عہدیداران ہیں، بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، مریم نواز،
وہ ابھی تک اس معاملے پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں دی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، جبکہ یہ انتہائی اہم بات ہے اور انہیں آ کے جو ہے اس کی صفائی دینی چاہیے. اچھا، دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز گل نے بنی گالہ سے ایک بندے کو گرفتار کروایا تھا جس کے پاس سے ایسڈ ڈیوائس برآمد ہوئی تھی جو عمران خان کے کمرے میں لگائی گئی تھی اور ان کی باتیں ریکارڈ کی جا رہی تھیں، اور شہباز گل نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی. اسی طرح شیریں مزاری صاحبہ نے بھی ایک ڈیوائس کا حوالہ دیا تھا اور انہوں نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں پہ الزام لگایا تھا کہ وہ ایسی ڈیوائسز جو کہ وائس ریکارڈ کرتی ہیں نصب کر کے ہماری خفیہ باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہے، کسی کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کیا گیا ہے کہ حکومت کے جو فیور کرنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب موجودہ حکومت ہے ملک کو معاشی طور پہ بحران سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو شاید اس طبقہ رخ موڑنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے. اور بہرحال اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. مقتولہ کے والد آ کے جب میڈیا سے بات کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، تو مزید بہت کچھ سامنے آئے گا. ناظرین، حیرت کی بات ہے کہ اسلام آباد میرا کئی دفعہ جانا ہوا اور وہاں کا جو ماحول ہے وہاں جا کے لگتا نہیں ہے کہ ہم کسی اسلامی کنٹری میں ہیں. جو ہم نے وہاں کے ماحول دیکھا انتہائی ماڈرن اور خود کو ایلٹ کلاس، بڑے تہذیب یافتہ، پڑھے لکھے اور کیا کچھ اپنے بارے میں کہنے والے، اسٹیٹس مینٹینس کرنے والے، ٹریڈ چلانے والے لوگ، اور ان کے ہاں اس طرح کی وارداتوں کا ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن کے گھروں میں پیسوں کی ریل پیل ہے، جو خود کو بہت پڑھے لکھے اعلیٰ خاندانی کہتے ہیں، اور ان کے گھروں میں اس طرح سے ہونا یہ بہت خطرناک سائن ہے. ناظرین، جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. اللہ نگہبان.